الحمد لله نحمده ونستعينه ونغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين معزز سامعین اکرام، نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام بزرگوں عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمارا یہاں پر بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس بابرکت محفل کے صدقے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، پروردگار نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت۔ خالق کائنات نے ہر قوم پر ان کی بھلائی کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے کسی نہ کسی نبی کو بھیجا، اور اس نبی کا کام اس قوم کو ہدایت کا رستہ دکھانا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن اس بات پر گواہ ہے، جب ان نبیوں کا آخری وقت آیا تو قوموں نے عرض کی اللہ کے نبی آپ نے ہم میں اپنی زندگی گزاری اور ہم نے آپ سے بہت کچھ سیکھا، کلمہ پڑھا، آپ نے ہمیں دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کیا، اس کے بدلے ہم سے کلمہ پڑھانے کا کچھ اجر مانگ لو۔ جب نوح علیہ السلام کی قوم کے سامنے قوم نے جب نوح علیہ السلام سے عرض کی تو نوح علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ یا قومی لا اسألکم علیہ مالا، اے میری قوم اس کے بدلے میں تجھ سے کوئی مال نہیں مانگتا۔ اب وقت آیا حضرت ہود علیہ السلام کا، ان کی قوم نے بھی یہی عرض کی اللہ کے نبی آپ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، ہمیں رشد و ہدایت دی، ہم تو بہت گمراہ تھے، اس کے بدلے ہم سے کلمہ پڑھانے کا کوئی نہ کوئی اجر مانگ لو۔ تو ہود علیہ السلام نے بھی جواب دیا یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم میں تجھ سے کلمہ پڑھانے کا کوئی اجر نہیں مانگتا۔ اب یہ وقت جب نبی پاک علیہ السلام پر آیا، صحابہ کرام کا اجتماع، ابو بکر موجود، عمر فاروق موجود، عثمان غنی، علی المرتضی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام عظیم جمع گفیر، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا حبیب پیارے ہم راہزن تھے، ہمیں رہبر و رہنما بنایا، ہمیں قرآن دیا، فرقان دیا، رحمان دیا، وجدان دیا، ذیشان دیا، لا تعداد نعمتیں عطا فرمائی، اے اللہ کے نبی ہم سے کلمہ پڑھانے کا کچھ اجر مانگ لو۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ساری زندگی تم مجھ سے مانگتے رہے، میں تجھ سے مانگوں؟ یہ تو کبھی ہو نہیں سکتا، کیونکہ تو وہ دربار ہے کہ منگتے تو رہے
मांगते मांगते अरे शाहों में दिखा दो जिसको मेरी सरकार से कभी टुकड़ा न मिला हो। आता है उन्हें फकीरों पर रहम कुछ ऐसा, खुद दे भीख तो कहें कि मंगते का भला हो। अरे कितनी मेरी खैरात न पूछो, उनका करम तो फिर उनका करम है, उनके करम की बात न पूछो। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद, मैं आपसे क्या मांगू? फनाज़ला जिब्रील अलैहिस्सलाम आकर अर्ज की अल्लाह के नबी, अल्लाह तबारक व तआला ने सलाम कहा है, कुछ और भी क्या फरमाया महबूब? हाँ, इनको इरशाद फरमा दो, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दत फिल कुर्बा, मैं तुझसे और कुछ नहीं मांगता मेरी अहले बैत के साथ प्यार करना। लफ्ज मोहब्बत इस्तेमाल नहीं किया, हालांकि मोहब्बत लफ्ज भी अरबी का लफ्ज है। कुरान कहता है मोहब्बतम मिन्नी वली तुसना अला आईनी, लफ्ज मवद्दत इस्तेमाल किया। क्या मतलब? कि जब किसी को किसी के साथ मोहब्बत हो जाए, मोहब्बत इख्तियारी हो जाए, जिसके साथ मोहब्बत हो जाए वो आदमी अगर उससे पल के लिए जुदा हो जाए या कोई दूरी पड़ जाए या कोई रिश्ता कट जाए, मोहब्बत करने वाला बंदा जिंदा रह सकता है। लेकिन जब मवद्दत हो जाए तो उसके बगैर जिंदा रहना मुहाल है। इसलिए कि मछली को पानी से मोहब्बत नहीं बल्कि मवद्दत है, जब पानी से निकालो तो खत्म। अब अल्लाह तबारक व तआला ने क्या इरशाद फरमाया? कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दत फिल कुर्बा, मेरी अहले बैत से मोहब्बत नहीं बल्कि मवद्दत करनी है। इसीलिए तो अल्लामा मरहूम ने कहा कि मोहब्बत की रस्में तुर्की न ताज़ी, शहीद मोहब्बत काफिर ना गाजी। अरे मोहब्बत नहीं है, ये कुछ और चाह है, सिखाती है जो महमूद को जाती। सादर हुक्म इल्ला मुवद्दत फिल कुर्बा, नबी होर मुआवजा लोड़दा नहीं, ए हुक्म हदीस सकलैन दाए, साथी ये नबाज कोई तोड़दा नहीं, पंज तन पाक दी शान ना पुछ मुल्ला, दुनिया विच कोई ये ना दे जोड़दा नहीं, नामे सरदार तू अली को मंगिया कर, रब अली दा वास्ता मोड़ता नहीं। ईसाइयों ने रसूल के साथ मुनाजरा किया, ईसाइयों ने अपनी दलीलें पेश की कि ईसा खुदा का बेटा है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी दलीलें पेश की कि नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम खुदा का बेटा नहीं बल्कि खुदा का बंदा और रसूल है। जब मामला तय न हुआ तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जाओ तुम भी अपने बीवी बच्चे ले आओ, मैं भी अपने बीवी बच्चे ले आता हूं, आकर किसी मैदान में बद्दुआ करेंगे, जो सच्चा होगा उस पर खुदा की रहमत होगी और जो झूठा होगा उस पर खुदा की लानत होगी। कुरान कहता है वबनाउना वबनाउकुम वनिसाउना वनिसाउकुम वअनफुसना वअनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल कादिबीन। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बताओ ईसाइयों क्या ख्याल है? कहने लगे, देखिए जी, आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया, ईसा अलैहिस्सलाम का बाप नहीं है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर उनका बाप नहीं है तो क्या मतलब, अब खुदा उसका बाप है? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जब अगला सवाल किया कि ये तो बताओ, तुम कहते हो कि ईसा अलैहिस्सलाम का बाप नहीं तो फिर खुदा उसका बाप है, जरा अब्बा जी का नाम बताओ ना आदम अलैहिस्सलाम के, और अम्मी जी का नाम बताओ। जब ईसाई ये जवाब ना दे सके, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अब तुम्हारे साथ मुनाजरा नहीं बल्कि मुबाला होगा। अब इत्तेफाक से ईसाई उस दिन अपना पादरी पौप भी लेकर आए, मैदान लगाकर पहले बैठ गए। अब पौप कहने लगा, जरा देखो आने दो मुसलमानों को, आज तो मैं बेजा करा दूंगा मुसलमानों की, अब देखना जरा मैं करता क्या हूं। अब जब नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ लेकर आए इस अंदाज के साथ, एक हाथ में इमाम हसन की उंगली, एक हाथ में इमाम हुसैन, और पीछे फरमाया सैयदा फातिमा ज़हरा, मेरी कमरी का पल्ला पकड़ लो, ऐ मुर्तदा फातिमा की चादर ततहीर पकड़ लो। जब ये पंजतन पाक का काफिला ये नफूसे कुदसिया अब मैदान में मुबाला की तरफ चला, तो जब ईसाइयों का पादरी अस्कफ उसने देखा तो कहने लगा, या माशा ऐ नसरान होश करो, मैंने अपनी सकीफा में पढ़ा है जब नबी आखिरुज़्ज़मा तुम्हारे साथ मुबाले के लिए आएंगे, उसके साथ एक नौजवान होगा, एक औरत होगी, दो बच्चे होंगे, वो तुम्हारे लिए बद्दुआ कर देंगे तो क़यामत तक के लिए ईसाईयत खत्म हो जाएगी। कहने लगे, मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूं, अगर ये पहाड़ को हुक्म देंगे तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ देगा। ये है अहले बैत इत्तेहाद, जिनकी कुरान भी वजाहत करता है नबी पाक अलैहिस्सलाम की ये फैमिली। और हुजूर अलैहिस्सलाम
پیار کتنا کرتے تھے امام حسین کے ساتھ اور امام حسن کے ساتھ. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ نواسا پیدا ہوا نا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو گڑتی خود دی ہے. کس کی؟ اپنے لعاب دہن کی. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اذان کے یہ حسین کے کانوں میں، یہ ہے حسین. کیوں کہ ان کے ساتھ محبت ہی ایمان کا دار و مدار ہے. جب تک اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت نہیں تو کچھ نہیں. بتایا کرو اپنے بچوں کو کہ اہل بیت ہے کون، ان کے ساتھ پیار کرنا کیسے ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. جو بندہ اہل بیت اطہار کے پیار میں مرا وہ مرا نہیں، وہ شہید ہو کر مرا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگلی حدیث، جو بندہ اہل بیت اطہار کی محبت میں مرا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے مزار کو فرشتوں کے لیے بنا دیں گے. فرشتے آ کر وہاں پر دعا کرتے ہیں. اگلی حدیث نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ اہل بیت اطہار کے پیار میں مرا، وہ بندے کی روح قبض کرنے سے پہلے فرشتہ اس کو خوشخبری دیتا ہے. اگلی حدیث نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری اہل بیت جو ہے یہ دنیا والوں کے لیے ایمان ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت کے لیے دعا کی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اگلی حدیث مبارک کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی کی طرح میری اہل بیت کی مثال، جو بندہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھ گیا وہ بندہ نجات پا گیا. اسی طرح جو بندہ میری اہل بیت کے لڑ گیا اس کا بھی بیڑا پار ہو گیا. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من مات علی حب آل محمد، جو بندہ اہل بیت اطہار کے پیار میں مرا وہ بندہ پل صراط پر ثابت قدم ہو کر گزر جائے گا. دیکھو نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اگلا فرمان، میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا جو بندہ اہل بیت اطہار کی محبت میں مرا وہ مغفور لہم، وہ بندہ بخشا ہوا گیا اس دنیا سے. اگلی حدیث نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ اہل بیت کے ساتھ پیار کرتا ہے میرا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے. اور جو بندہ اس کے بغض میں مرے فرمایا ماتا کافرہ، وہ بے دین ہو کر مرا. اب صحابہ کرام دیکھیے اہل بیت کے ساتھ پیار کتنا کرتے تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے مسجد میں. ایک دن دائیں طرف حضرت ابو بکر بیٹھے تھے، اب آگے علی المرتضی تاجدار حضرتا شیر خدا داماد مصطفیٰ. اب جگہ نہیں تھی مسجد میں بیٹھنے کے لیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دیکھو اہل بیت کے ساتھ پیار کتنا کرتے تھے، اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے. جب اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے علی پاک کو بلایا کر ادھر بیٹھ جائیے. خود تھوڑا سا سائڈ پر ہو کر درمیان میں بٹھا لیا. یعنی پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے بعد علی المرتضی، ان کے بعد ابو بکر صدیق، یعنی پیار دیکھو درمیان میں بٹھا لیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس پیار کو دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر صدیق فضیلت والے بندے کو کوئی فضیلت والا ہی جانتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہدائے کربلا زندہ باد. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ بھی سیدوں کے ساتھ بڑا پیار فرماتے تھے. ایک دفعہ ایک سید سب کی خدمت میں 12,000 دینار کا نذرانہ پیش کیا. اسی طرح امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بھی سیدوں کے ساتھ بڑی پیار کرتے تھے. جب بھی کسی جگہ چڑھتے یا اترتے یہ کہتے تھے کہ اہل بیت کی محبت کو اللہ نے قرآن میں فرض کر دیا ہے. حضرت جی امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دفعہ درس دے رہے تھے، تھوڑی دیر کے بعد کبھی کھڑے ہو جاتے کبھی بیٹھ جاتے. لوگوں نے دریافت کیا، امام صاحب کہنے لگے کیا کروں جب درس دیتا ہوں دروازے کے سامنے ایک صدا جاتا ہے جس کے ادب کے لیے مجھے کھڑا ہونا پڑتا ہے.
کون ہے بیتیدار؟ حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں کی ماں ارشاد فرماتی ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مصطفیٰ کریم نے امام حسین کو بھی اپنے کمبل میں لے لیا، علی پاک تشریف لے کر آئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی اپنے کمبل میں لے لیا، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی حضور نے اپنے کمبل میں لے لیا۔ جب یہ کچھ ہو گئے جن کو پنجتن پاک کہتے ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق حدیث کو روایت کرتی ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، انما یرید اللہ یذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یا اللہ یہ میری اہل بیت اطہار، اس کو ہر نجاست سے دور رکھنا۔ اسی لیے تو شیخ سعدی نے کہا الہی بہت کے بنی فاطمہ کے بر کو نہیں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست صدا مانے رسول۔ شیخ سعدی کہ یا اللہ مجھے اپنی عبادت پر ناز نہیں، یا اللہ مجھے اپنی عبادت پر ناز نہیں، الہی بہت کے بنی فاطمہ، یا اللہ اولاد فاطمہ مرتے وقت مجھے کلمہ نصیب ہو جائے، اگر نہ ہوا تو پھر قیامت کے دن بیت اطہار کا پلہ پکڑ کر تیری بارگاہ میں آؤں گا۔ ان کا پیار صحابہ کرام نے بھی کر کے دکھا دیا، اور یہ تو ہم کہہ رہے تھے آپ نے 5-10 پاؤنڈ دے دیے بس میرا فرض ادا ہو گیا، نہ ہمارے بزرگ پتہ کیا کہتے کہ نیاز پکانی دور کرتے ہیں، جو نیاز بانٹے حسین کی وہ بھی وضو کے ساتھ بیٹھے۔ یہ ان لوگوں کا ادب ہے، ان ہستیوں کا ادب بتایا کرو اپنے بچوں کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جنتی نہیں فرمایا بلکہ جنتیوں کا سردار فرمایا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ دونوں میرے پھول ہیں۔ حضرت بریدہ حدیث کو روایت کرتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر تشریف فرماتے، مسجد نبوی کا فرش ناہموار ہونے کی وجہ سے دونوں شہزادے جب تشریف لے کر آئے سرخ رنگ کے داڑھی دار کپڑے پہنے ہوئے تھے، شہزادے سے لڑکھڑاتے ہوئے آئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منبر کو چھوڑا، جا کر شہزادوں کو پکڑا، آ کر دوبارہ منبر پر تشریف لے کر آئے، لگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے، اولاد میں نے تمہارے لیے آزمائش بنائی ہے، یا اللہ میں حسن حسین سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان کے ساتھ پیار کرنا، جو ان کے ساتھ پیار کرے یا اللہ تو اس کے ساتھ بھی پیار کرنا۔ حضرت جی یہ تو وہ ہستی ہیں جن کا مقام جانور بھی جانتے ہیں۔ امام حسن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تشریف فرماتے نا، ایک عرابی آیا، اس نے آ کر ایک ہرنی کا بچہ پیش کیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بچے ہوتے ہیں نا پیٹ کے ساتھ بڑا پیار کرتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بچہ امام حسن کو دے دیا۔ امام حسن وہ بچہ لے کے جب بچہ لے کر امام حسین نے دیکھی جو یہ تو ہرنی کے بچے کے ساتھ کھیل رہا ہے، اب امام حسن سے بچہ مانگا تو امام حسن بچے ہے نا چیز نہیں دیتے، تو کہا نہیں میں نے تو نہیں دینا، میں نے تو نانے مصطفیٰ کی بارگاہ سے لیا، جاؤ تم بھی جا کر لے آؤ۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آگے آ کر عرض کی کہ نانا جی آپ نے حسن کو ہرنی کا بچہ مجھے بھی دو نا۔ ان قریب تھا امام حسین رونا شروع کر دیتے، جنگل سے ہرنی دوڑتی ہوئی آئی اپنا بچہ لے، وہ ہرنی اپنا بچہ لے گئی، آ کر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی اللہ کے حبیب میں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، میں نے آسمانوں سے آواز سنی اے ہرنی جلدی چلے جاؤ، حسین کے رونے سے پہلے جا کر اپنا بچہ پیش کر دو۔ حضور پہلا بچہ بھی میرا ہی تھا، یہ بچہ میرا بھی ہے، آپ نے ایک بار یہ فرمایا تھا بیٹی فاطمہ حسین کو رونے نہ دیا کرو، اس کے رونے سے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ حضرت جی جن کی یہ شان ان کا اندازہ مقام کا کون لگا سکتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حسین سے پیار فرما رہے تھے، ایک طرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا
प्यारा बेटा हजरत इब्राहिम बैठे थे, हजूर कभी उसको बोसे लेते थे, कभी अपने बेटे को बोसे लेते थे। फनाज़ल जिब्रील, जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाज़िल हुए, अर्ज़ की अल्लाह के नबी अल्लाह तबारक व तआला का सलाम आया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ जिब्रील अल्लाह तबारक व तआला का कोई और भी पैगाम है? अर्ज़ की अल्लाह के नबी हाँ। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अभी प्यारे आप दोनों बच्चों के साथ प्यार करते हैं, हम जानते हैं ये खानदान नबूवत के फूल है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला को इन दोनों में से एक बच्चा चाहिए। हुजूर ने इरशाद फरमाया, जिब्रील फिर आप ही बताओ ना इनमें से कौन सा बच्चा दे दूं। पंजाबी वाला इसकी तर्जमानी करता है कि ए गल सुन के नबी दे दिल विच फिकर आया, मैं किस नू सीने लावां, एक मेरा एक दुख तर जाया, मैं किस नू दूर हटावां। इनमें से एक तो मेरा बच्चा है, दूसरा मेरी बेटी का बच्चा है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिब्रील आप ही बता दो ना। अर्ज़ की अल्लाह तबारक व तआला ने ये फैसला आप पर छोड़ दिया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सोचा अगर मैंने अपने बेटे के बारे में बोला तो तकलीफ सुने मुझे होगी, अगर मैंने हुसैन के बारे में बोला तो फातिमा को तकलीफ होगी, जब फातिमा रोएगी अल्लाह का अर्श हिल जाएगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ जिब्रील तूने दोनों में से एक बच्चा मांगा है, जा हुसैन का सदका तुझे अपना बेटा इब्राहिम देता हूँ। हजरत जी 3 दिन के बाद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का प्यारा बेटा हजरत इब्राहिम इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए, जो कि हजरत मारिया किब्तिया के पेट के साथ थे। हजरत मारिया बहुत रोती थी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ मारिया रोना, तू नहीं जानती तेरा बच्चा तेरी गोद में इतना खुश नहीं था जितना आसमानों पर हूरों की आगोश में खुश है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे तहकीक, शहीदाए करबला जिंदाबाद। और अल्लाह तबारक व तआला के साथ इनका प्यार कितना था, और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन शहजादों के साथ कितना प्यार करते थे। साहबा कहते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दफा तशरीफ लेकर जा रहे थे ना, कुछ बच्चे खेल रहे थे, हुजूर ने एक बच्चे को उठाकर उसको गोद में लेकर उसको चूमा, उसके साथ बड़ा प्यार किया। अब साहबा किराम बड़े हैरान हुए कि ये बच्चा कौन है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये बच्चा हुसैन के साथ खेलता था। मैंने एक दिन देखा ये बच्चा जब हुसैन के साथ खेलता था, हुसैन के पांव की मिट्टी को अपनी आंखों पर लगाता था। देखो मेरे नबी उनके साथ भी प्यार करते हैं जो हुसैन के साथ प्यार करते हैं। हजरत इमाम हुसैन हज के लिए जाते थे ना मदीना तैयबा से, तो पैदल सफर करते थे। पता ना सफर कितना, टैक्सी में भी जाए तो 4 घंटे लगते हैं। और हमारे तो नखरे ईमान नहीं होते ना कि हाजी साहब की शान में गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए। एक दफा इमाम हसन बीमार हो गए, बुखार की वजह से तबीयत बड़ी खराब थी। तो इमाम हुसैन कहने लगे, ऐसे करते हैं हमारे पास घोड़ा है ना, उस पर सवारी कर लेते हैं और सफर जरा आसानी के साथ हो जाएगा। तो इमाम हसन कहने लगे, भाईजान ना ना, हमने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जाना अल्लाह को मनाने के लिए, और अल्लाह को मनाने के लिए जाना तो इस हाल में नहीं जाना। कोई बात नहीं, तबीयत खराब है, लेकिन पैदल चलकर इमाम हसन हुसैन ने बहुत सारे हज किए। और माल जब पास आता था ना, तो अल्लाह तबारक व तआला की राह में सारे का सारा पेश कर देते थे। एक दफा 1,00,000 दिनार आए, इमाम हुसैन ने ज़ोहर आए तो असर की नमाज तक सारे के सारे गुरबा में तकसीम कर दिए। अब बेटा जो था ना इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जिसका हजरत जिक्र कर रहे थे, कहने लगे, अब्बा जी आपकी जो तहमत है ना, अब तो कुछ जगह भी नहीं बचती कि वहां पर टंके वगैरह लगा दें। तो इमाम हुसैन अल्लाह ताला कहने लगे, जब टाइम होगा ना फिर तो मुझे याद करा देना, और पैसे आएंगे कोई बात नहीं, मैं फिर खरीद लूंगा। दूसरी दफा आए फिर यही हुआ, तीसरी दफा आए फिर भी यही हुआ। कहने लगे कोई बात नहीं, फिक्र ना करो, थोड़ा सा पानी है दुरूशी फसला दूसरा कोई बात नहीं, अल्लाह तबारक व तआला आपको ना जन्नत का लिबास देगा कब्र के अंदर।
ان چیزوں کی تو وہ کبھی کوئی نہیں ہے نا. تو میرے پروردگار نے یہ بات عطا فرمانا ہے. اب دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دے رہے تھے خطبہ, وہ بھی جمعے کا. امام حسین آئے, حضرت علی نے دیکھا لوگ بیٹھے ہیں اور امام حسین کے پاس سیدھا ممبر کی طرف. حضرت علی المرتضیٰ نے امام حسین کو روکنے کی کوشش کی. حضرت عمر فاروق کہنے لگے کہ رہنے دو, یہ میرا اور حسین کا معاملہ ہے. جب حسین پاک آئے نا ممبر کے پاس تو کہنے لگے کہ میرے نانے کے ممبر سے اترو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شان اہل بیت زندہ باد. میرے نانے کے ممبر سے اترو, جاؤ جا کر اپنے نانے کے ممبر پر بیٹھو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ممبر سے اتر کر نیچے آ گئے. تو علی المرتضیٰ غصے ہوئے کہ جمعہ ہو رہا ہے کہ یہ حسین کی فرمایا نہ 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 بس یہ میرا اور حسین کا معاملہ ہے. تو حضرت عمر کہنے لگے کہ میرے نانے کا تو ممبر ہے ہی کوئی نہیں, اور میں تو اونٹ چرانے والے کا بچہ ہوں, ہمارا ممبر کدھر سے آ گیا؟ ممبر تو تیرے نانے کا ہی ہے نا. کہنے لگے اچھا تیرے نانے کا ممبر نہیں ہے؟ یہ عمر فاروق وہ یہ کوئی ملنگا آدمی نہیں ہے جس کا خط جاتا تھا تو دریائے نیل میں پانی آ جاتا تھا. یہ عمر فاروق وہ ہے کہ جب زمین پر درہ مارتا تھا مدینے میں زلزلہ تھم جاتا تھا. یہ عمر فاروق کو ملنگ فقیر بندہ نہیں تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بڑے جلال والے. اب حضرت عمر فاروق کہنے لگے کہ میرے نانے کا ممبر تو ہے نہیں, تو میں کس ممبر پر بیٹھوں؟ اچھا تمہارے نانے کا ممبر نہیں ہے, جاؤ پھر جا کر میرے نانے کے ممبر پر بیٹھ جاؤ. میں ٹھیک ہے میں تیرے نانے کے ممبر پر بیٹھ جاتا ہوں. حضرت جی یہ وہ لوگ تھے کہ یہ ہستیاں بھی ان کا حیا کرتی تھی. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا, یہ بڑے سادہ لوگ ہوتے تھے جو ہمارے بزرگ تھے, یہ بڑا ادب احترام کرتے تھے. اب تو یہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں, اب تو لوگوں نے ان چیزوں کو ماننا بھی چھوڑ دیا کہ چھوڑو جی کیا بات ہے, کوئی بات نہیں, ایک دن حسین کا ذکر ہو گیا بس ٹھیک ہے. ان لوگوں کا مقام, ان لوگوں کی عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کس طرح بیان فرمائی ہے, حدیثوں میں کیسے بیان فرمائی ہے. ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہنے لگی بیٹا میرا دل کرتا ہے کہ آج میں تمہارے گھر میں سوں. حضرت فاطمہ نے جب یہ سنا تو عرض کی ابا جی اس سے زیادہ خوش قسمتی کی بات کون سی ہے, کیا میرے گھر تشریف, اور گھر دور بھی کتنا دن ساتھ ہی تھا نا, دور بھی نہیں تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر گئے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بستر کا اہتمام کیا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف فرما تھے تو حضور نے کہا کہ بیٹا ایسے کرو حسن حسین کو بھی بھیجو. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی سی پریشان ہوئی, ابا جی ایک بندے کے لیے لیٹنے کے لیے جگہ فرمایا, نہ نہ میں ان کے لیے تو آیا ہوں, بھیجو ان دونوں کو. اب دونوں شہزادے آئے, امام حسن حسین, حضور نے ایک کو ایک طرف لٹا لیا ایک کو ایک طرف لٹا لیا. اب بچوں کی کچھ عادتیں ہوتی ہیں نا, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی عادت تھی رات کو اٹھ کر دودھ مانگتے تھے. اب جب انہوں نے دودھ مانگا نا, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھی دودھ دینے کے لیے, برتن میں دودھ رکھا ہوا تھا. حضور نے فرمایا بیٹا سو جاؤ, یہ بھی کام آج مجھے ہی کرنے دو. حضرت امام حسین نے اس رات بہت دفعہ دودھ مانگا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اٹھ کر امام حسین کو دودھ پلایا. یہ تھا پیار ان کربلا کے شہزادوں کے ساتھ میرے مصطفیٰ کا. حضرات محترم اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ, خود بھی سیکھو کہ ان لوگوں کے ساتھ پیار کیسے کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو بڑی عظمتیں دی ہیں جن کو عظمتیں میرا اللہ دیتا ہے. پھر ایک مسلمان کا حق بنتا ہے ان کے ساتھ پیار کرے, ان کے ساتھ عقیدت کا, احترام کا, محبت کا, جذبے کا, یہ ایک مسلمان کو رشتہ رکھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.